کان کھول کے سن لو مسلمانوں، تم کو ایک ایک پائی کا حساب دینا ہوگا۔ جو 3-3 4-4 لاکھ روپے کے تم جا کر کے بینکٹ ہال کر رہے ہو اور اپنی دولت کی نمائش کر رہے ہو، اور غریب کی بیٹیاں بے نکاحی اپنے گھر میں سسک رہی ہیں، ان کی جوانیاں دہلیز پار کر کے بڑھاپے کے قدم رکھ رہی ہیں اور ان کا نکاح صحیح نہیں ہو رہا ہے۔ ابھی کہا گیا کہ تم اپنی بیٹیوں کی حفاظت تمہیں خود کرنی ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ آج ہماری بیٹی ہمارے گھر سے اس لیے نکل رہی ہے کیونکہ شادی جو اتنی آسان تھی اسلام میں، نکاح جتنا آسان تھا اسلام میں، ہم نے اتنا ہی مشکل بنا کے رکھ دیا ہے۔ اس لیے کان کھول کے سن لو، لوگ بولتے ہیں کہ یہ گڑبڑی ہے وہ گڑبڑی ہے، سب سے بڑی گڑبڑی جہیز پرتھا ہے۔ یہ جو جہیز کے رسم ہے، جو ہم نے اپنی بیٹیوں کو جہیز دینا یا اپنے بہووں کا جہیز لینا کو جائز سمجھتے ہیں، اس نے پورے سماج کو جہنم کے کنارے لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ یہ بیٹیاں ہمارے لیے جو رحمت تھیں، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مژدہ سنایا تھا ماں باپ کو کہ جن کی 4 بیٹیاں ہوں اور ان کی تعلیم و تربیت اچھی طرح کرے تو وہ شخص، اور اچھی طرح نکاح کر دے تو وہ شخص میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں، یعنی میرا پڑوس میں ہوگا۔ صحابہ نے ترنت پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر کسی کی 3 ہی بیٹی ہو اس کا کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اگر کسی کی 3 بیٹیاں بھی ہوں اور اس کی تعلیم و تربیت اچھی طرح کی گئی اور ان کا صحیح جگہ پہ نکاح کیا گیا تو وہ بھی میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں، میرا پڑوسی ہوگا۔ صحابہ بہت چالاک تھے اور آخرت کے بارے میں بہت زیادہ حریص تھے۔ وہ رہا نہیں گیا، ہم لوگوں کے لیے آسان کر دیا، بولا کسی کی 2 بیٹی 3 بیٹی نہ پیدا ہو، 4 نہ ہو، صرف 2 ہی پیدا ہو، اس کے لیے کیا مژدہ ہے، اس کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ کہا کہ کسی نے 2 بیٹیوں کی بھی صحیح تعلیم و تربیت کی اور ان کا صحیح جگہ پہ نکاح کر دیا تو وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا جیسے 2 انگلیاں۔